الحمدللہ 2 جمعوں سے ہم حضرت امیر المومنین امام الواصلین امام المتقین سرکار سیدنا ابو بکر صدیق العتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر خیر کی برکت حاصل کر رہے ہیں۔ شہنشاہ صدق و صفا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پیاروں میں، محبوں میں، عقیدت مندوں میں، عاشقوں میں صف اول کے فرد ہیں، عاشقوں کے امام ہیں سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب دیکھیں مرتبہ حدیث پاک پہلے بھی ذکر ہو چکی، فرمایا سب لوگوں کا ایمان ایک پلڑے میں اور ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں تولا جائے تو صدیق والا پلڑا بھاری ہوگا۔ اور پھر وہ حدیث پاک کے جس میں یہ سیدنا صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا گیا کہ انہیں جنت کے 8 دروازے قیامت کے دن پکاریں گے، یہ کوئی چھوٹا سا اعزاز نہیں ہے۔ اور بڑی کمال کی بات حضرت امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے حلیۃ الاولیاء میں لکھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ وفاداری کی وجہ سے حضرت صدیق اکبر کو یہ اونچا مقام ملا ہے۔ کس وجہ سے جی؟ وفاداری۔ ہر موڑ پہ، ہر جا پہ، ہر مقام پر حضور صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کی ہے۔ جیسا کہ ہم گزشتہ سے پیوستہ جمعے میں ذکر کر آئے کہ آپ نے غلاموں کو خرید کر آزاد کیا، اور یہ بہت بڑی بات تھی۔ ویسے بھی دین اسلام کے اندر غلامی کا جو تصور ہے اس کو ختم کیا گیا، اور احادیث کے اندر غلاموں کو آزاد کرنے کی فضیلتیں بیان ہوئیں کہ غلام یعنی ایک انسان جس کو بندہ اللہ کی راہ میں خرید کر آزاد کر دے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے وجود کے عوض میں اس بندے کو جس نے خرید کے آزاد کیا ہے اسے دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حضرات جو مشرف با اسلام ہوئے لیکن غلام تھے، ان نفوس قدسیہ کو ان کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کے دنیاوی مالک تکلیفیں دیتے تھے، اور یہ تکلیفیں جب ہم لفظ بولتے ہیں تو سیدنا داتا گنج بخش فیض عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ قلم جو ہوتا ہے نا، یہ لفظ درد تو لکھتا ہے لیکن قلم درد کا احساس نہیں رکھتا۔ یعنی قلم سے لکھ دیا درد، تو قلم کی جو نوک ہے وہ تو درد محسوس نہیں کرتی۔ تو جب ہم ممبروں پہ بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے دین کی راہ میں تکلیفیں اٹھائی ہیں، تو یہ تو لفظ ہیں۔ روزانہ جو ان حضرات نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، اذیتیں اٹھائی ہیں، جو ان پر دقتیں آئی ہیں، بندہ تصور سے کانپ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم نازک لوگوں کو اس دور میں رکھا ہے۔ وہ کلام کی حد تک تو شوق ٹھیک ہے کہ میں حضور کے دور میں ہوتا، پر ہم اپنی کیپیسٹی تو دیکھیں آج ہماری کیپیسٹی کیا ہے، ہماری کیفیت کیا ہے۔ یعنی ہم اس دور میں بھی ہو کر ان کی پیروی نہیں کر رہے، اس دور میں بھی ہو کر زبان سے غلامی کا دعویٰ ہے لیکن عملی طور پر غلاموں کی روش کے خلاف چل رہے ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ تکلیفیں، یہ لفظ کہنا بہت آسان ہے لیکن جو اس راہ سے گزرے ہیں، اب آپ دیکھیں ان کو مارا جائے، رسیاں ڈال کر انہیں گلیوں میں کھینچا جائے، 2 دن 3 دن مکے کی شدت کی گرمی میں انہیں پانی نہ دیا جائے، اور جرم کیا ہے کہ حضور کے دامن سے لگ گئے، اسلام قبول کر لیا، جرم یہ ہے۔ تو ایسے لوگوں کو حضرت صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر آزاد کیا۔ ایک طرف دعوت اسلام دے رہے ہیں اور دوسری طرف جو اللہ نے مال دیا ہے اس مال کو اسلام کی خدمت میں خرچ کر رہے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہر جہت سے اور ہر شعبے میں دین اسلام کی خدمت میں پیش رہنا چاہیے۔
جہاں الفاظ کی ضرورت ہے وہاں زبان سے تبلیغ کی جائے، جہاں مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے تو اپنی حلال آمدن سے اس راہ کے اندر خرچ کیا جائے۔ حضرت سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن غلاموں کو خرید کر آزاد کیا ان میں ایک بہت بڑا نام راس العشاق مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ مولانا روم علیہ رحمت نے یہ واقعہ مثنوی میں بیان فرمایا، تو آج ذوق تھا کہ کچھ مثنوی کی بولی میں ہم اس واقعے کو سمجھیں اور حضرت صدیق پاک کے عشق و وفا کا جو انداز ہے اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب حضرت صدیق پاک ملاحظہ فرماتے نا کہ حضرت بلال کو مارا جا رہا ہے یا خبر ملتی تو دکھ کرتے، اور ایک دن انہوں نے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ السلام، بلال کو بہت مارا جاتا ہے اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، فما پھر تیرا ارادہ کیا ہے؟ عرض کی میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اسے خرید کے آزاد کر دوں۔ مولانا روم کہتے ہیں مصطفیٰ گفتش کا اقبال جو در خریدن می شوم انباز تو، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نیک باز، اے نیکی کی جستجو کرنے والے، در خریدن می شوم انباز تو، کہ وہ جو تو اس کو خریدنے لگا ہے نا اس خریداری میں بھی شریک ہوں، اس خریداری میں بھی شریک ہوں۔ تو وکیلم باش ونی میں بہر من، مشتری شو قبض کن از من سمن، فرمایا کہ جب تو اس کو خریدے نا تو اس کا جو آدھا ہے وہ اس میں تمہیں اپنا وکیل بناتا ہوں، یعنی آدھا اپنی طرف سے خرید لے، آدھا ہماری طرف سے خرید لے۔ اور اگر آپ سمجھیں تو پھر میرا ایک جملہ ہے کہ جس سے سارا کچھ سمجھنا آسان ممکن ہو جائے آسان، وہ یہی ہے کہ مہلت پہ گیا۔ کیا خیال ہے جی؟ جب سرکار نے فرمایا کہ میں بھی خریدار ہوں، کیا بات ہے جناب، سبحان اللہ الکریم۔ گفت صد خدمت کنم رفت آ زماں، سوئے خانہ آ جہود بے اما، تو صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، حضور میں دل و جان سے خدمت گزار ہوں، میں حاضر ہوں اور حکم کی تعمیل ہوگی۔ اور پھر وہ آپ اس کافر کی طرف روانہ ہوئے جس کے قبضے میں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ گفت با خود کز کفے طفلاں گوہر، می تواں آسان خریدن اے پدر، فرمایا کہ اپنے آپ سے کہنے لگے کہ جو بچہ ہوتا ہے نا اس سے موتی خریدنا آسان ہوتا ہے۔ یہ صدیق پاک اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جو بچہ ہے اس سے موتی خریدنا، یہ کیا بات ہوئی؟ بات یہ انہوں نے فرمایا وہ بے وقوف کیا جانے کہ بلال کیا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ موتی ہے، تو وہ کافر نہ سمجھ ہے، بچے سے بھی کم تر اس کی عقل ہے، لہٰذا بچے سے موتی خریدنا مشکل کام نہیں ہوتا۔ یہ آپ اپنے دل سے بات کر رہے ہیں کہ جڑا بھی لگا نا مول لا دینا ہے تو بلال لے لینا ہے۔ عقل و ایمان راز این قوم جہول، می خرد با ملک دنیا دے وغول، فرمایا اس نادان قوم سے عقل اور ایمان کو شیطان دنیا کے ملک کے بدلے میں خرید لیتا ہے۔ دنیا کی محبت اور دنیا کی کشش اور رغبت یہ کامیاب ترین ہتھیار ہے حق سے منحرف کرنے اور بندگی سے دور کرنے کا شیطان لعین کا، دنیا کی محبت۔ اور حضور پر نور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ارشادات کا سلسلہ ہم نے یہاں شروع کیا تھا ربیع الاخر شریف میں، اس میں مرشد کا ایک فرمان تھا کہ دنیا کو دل سے نکال دے پھر یہ تجھے تکلیف نہیں دے گی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو مولانا روم لکھ رہے ہیں کہ شیطان جو ہے نا وہ دنیا کے بدلے میں ان کافروں کی عقل اور ایمان کو خرید لیتا ہے، اور یہی حال اس بندے کا ہے
کہ جو دنیا پلس دنیا اسی خیال میں غرق رہے اور اللہ تعالیٰ کے فرضوں سے بھی منہ موڑ لے، یعنی ایکسٹرا مستحب اور مستحسن اعمال کی طرف قدم بڑھانا تو ایک طرف، فرائض سے بھی ڈنڈی مارے، نماز چھوڑی ہوئی ہے مسئلہ بھی کوئی نہیں، لیکن دنیا کی حب دل پہ اتنا غلبہ کر گئی کہ اس نے اس طرف بھی توجہ نہیں کی، تو یہ شیطان کا ہتھیار ہے۔ کہا آ چنا زینت دہد مردار را کہ خرد ز ایشاں دو صد گلزار را، فرمایا کہ شیطان جو ہے نا وہ مردار کو بندے کے سامنے خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، مردار کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، اور مردار کے بدلے میں اس بندے سے 200 چمن 200 باغ جو ہے نا وہ ہتھیار لیتا ہے مردار دکھا کے۔ خیر آگے آپ نے مزید کلام فرمایا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آج یہ واقعہ مکمل مثنوی کی بولی میں بیان ہو جائے، اور حضرت مولانا روم کے علیہ رحمت کا معمول ہے کہ وہ ایک چیز سمجھاتے سمجھاتے یوں کہہ لیجئے کہ ایک علیحدہ ہی باغ کھل جاتا ہے۔ بہرحال فرماتے ہیں کہ پیش خرخر مہرا و گوہر یکسیت عشق را در درد دریا شکست، فرماتے ہیں جو گدھا ہوتا ہے نا اس کے لیے کوڑی اور موتی ایک جیسا ہوتا ہے، جو گدھا ہے اس کے لیے یعنی پتھر کی ٹکڑی ہو یا موتی، گدھے کو اس میں فرق کرنے کی تمیز نہیں ہوتی۔ گدھے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ گدھے کے لیے صرف یہی ہوتا ہے کہ اسے اپنے چارے سے غرض ہے کہ پٹھے کتوں کھانے۔ تو یہ آپ نے کفار کی طرف بیان کیا کہ میں اس کو خرید لوں گا، اور اس کافر کو کیا خبر ہے کہ اس کے دامن میں کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خیر اب حضرت صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالی عنہ پہنچ گئے اس کے پاس، امیہ کے پاس، اور اس کے پاس تشریف لے جا کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو اس پر ظلم کیوں کرتا ہے اور تو اس کے ساتھ زیادتی کیوں کرتا ہے؟ تو اس پر روز ظلم کی جو داستان ہے وہ رقم کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کی ولی اللہ راچو میزنی اینچ حق دست اے عدو روشنی، کہا او نور کے دشمن تو اس اللہ کے دوست پہ ظلم کیوں کرتا ہے، اللہ کے دوست سے عداوت کیوں رکھتا ہے؟ اے تو تر دین جمودی مادائے کی گما داری تو بر شہزادہ ہے، اور تو کفر کے دین میں نامرد ہے اور تو ایک شہزادے پر جرت کرتا ہے۔ حضرت بلال کو کہہ رہے ہیں کہ یہ شہزادہ ہے اور تو ان پر زیادتی کرتا ہے۔ درہما از آئینہ کسار خود منگرے اے مردود نفرین ابد، فرماتے ہیں کہ اپنا جو بنایا ہوا ٹیڑھا آئینہ ہوتا ہے نا اس کے اندر شکل بندے کو ٹیڑھی ہوئی نظر آتی ہے، تو اپنی شکل دیکھ رہا ہے، تجھے اپنی ٹیڑھی شکل نظر آ رہی ہے مردود، تجھے نہیں پتا کہ یہ کیا ہے۔ تو خیر حضرت صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ہی، مولانا روم کہتے ہیں آنچ آدم از لب صدیق جست، صدیق کے ہونٹوں سے اس وقت جو جلال بھری گفتگو نکلی نا، گر بھی گویم گم کنی تو پاؤ دست، اگر میں وہ تیرے سامنے بیان کروں نا تو تیرے ہاتھ پاؤں پھول جائیں، تیرے ہاتھ پاؤں گم ہو جائیں، حالانکہ نرم بڑے ہیں پر آج جلال میں بڑے آ گئے۔ کیا حد ہو گئی ہے، تو اس اللہ کے بندے پہ زیادتیاں کرتا ہے، تجھے شرم ہی کوئی نہیں ہے۔ اب سودا شروع ہونے لگا ہے جی اس بندے کے ساتھ۔ آپ نے جب اس کے ساتھ جلال والے لہجے کے اندر بات کی، گفت رحمت گر ہمی آیت برو زربدا بستانش اے اکرام خو، اس نے کہا کہ اگر تجھے اتنا ہی رحم آتا ہے اس بلال پر تو بڑی کرم کی عادت والا ہے، سخی بندہ ہے، خرید لے، پیسے دے بلال لے جا۔ از منش واخر چمی سوزت دلت بے معنت حل نگدد مشکلت،
اگر تیرا دل جلتا ہے تو مجھ سے اس کو خرید لے، بغیر خرچیوں تے یہ مشکل حل نہیں ہونی، پیسے تے تانوں ہلانے پینے نے، کلی گل نال گل نہیں بننی۔ گفت صد خدمت کنم پاں صد سجود، حضرت صدیق باغ نے جواب دیا کہ ہزاروں عبادتیں کروں میں تو 500 سجدے کروں، بندہ دارم نکو لیکن جہود۔ آپ نے فرمایا پیسے، میں تو ہزاروں سجدے بھی کرنے کو تیار ہوں کہ مجھے بلال مل جائے، یعنی اللہ کے دربار میں شکر کے 500 سجدے بجا لاؤں۔ بندہ دارم نکو لیکن جہود، فرمایا کہ میرے پاس ایک غلام ہے تو خوبصورت ہے لیکن ہے وہ کافر، تن سپید و دل سیاہستش بگیر، در عوض دے تن سیاہ و دل منیر، کا اس کا رنگ سفید ہے پر دل کا کالا ہے، اس طرح کر کہ تو وہ سفید چمڑی والا جو میرا غلام ہے نا، وہ سفید چمڑی والا لے لے اور یہ دل روشن والا مجھے دے دے۔ تو اصل چیز دل ہے۔ آپ دیکھیے نا جناب کہ عبادات کے اندر نیت جو ہے وہ ایک بنیادی ستون ہے، اور نیت کس کو کہتے ہیں؟ دل کے پکے ارادے کو۔ نماز کی 6 شرطیں ہیں، ان میں سے ایک شرط نیت ہے۔ آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے تو نیت کرنی ہوگی۔ تو نیت ایک بنیادی چیز، اور نیت کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے۔ اور حدیث میں کیا ہوا ارشاد کہ عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو رب تعالیٰ کے دربار اور اس بازار رحمت میں رنگ نہیں دل دیکھے جاتے ہیں۔ چمڑی کالی ہونے کا دل روشن ہے کہ نہیں؟ دل روشن ہے تو قبول ہی قبول ہے، لیکن رنگ و جمال میں وہ خوبصورت نظر آئے لیکن دل سیاہ ہو کفر سے، تو پھر اس کا اس بازار کے اندر کوئی سودا اور مول نہیں لگتا۔ فرمایا دل منیر ہے اس کا، حضرت بلال پاک کا، یہ مجھے دے دے، وہ سفید چمڑی والا تو لے لے۔ پس فرستادہ و بیاں در ردا آن ہمام، بود الحق سخت زیبا آن غلام۔ تو آپ نے کسی کو بھیج کر اپنا وہ غلام بلا لیا، تو مولانا روم کہتے ہیں سچ مچ وہ غلام بڑا خوبصورت تھا، سفید چمڑی والا، خوبصورت چہرہ اس کا تھا۔ حالت صورت پرستہ این بوت، سنگ شاہ صورت منہ می بوت۔ فرماتے ہیں جو ظاہر پرست لوگ ہوتے ہیں ان کی حالت یہی ہوتی ہے، آ چنا کے ماند حیراں آ جہود، آ دل چوں سنگش از جا رفت زود۔ جب اس امیہ نے اس خوبصورت غلام کو دیکھا تو وہ اس کا دل اس پر آ گیا، رہ گیا۔ مولانا روم کہتے ہیں صورت پرستوں اور ظاہر پرستوں کا حال یہی ہوتا ہے کہ وہ پتھر صورتیں دیکھ کر بھی ان کا دل موم ہو جاتا ہے۔ یہی حال اس کافر کا ہوا کہ جب اس نے دیکھا کہ بلال کے بدلے میں مجھے یہ خوبصورت غلام مل رہا ہے۔ باز کرد استیزا و راضی نشد، کہ بری افزو بدھا بے ہیچ بدھ۔ لیکن غلام پانے کے بعد بھی اس نے راضی نہ ہوا، جھگڑنے لگ گیا اور کہنے لگا کہ کلے غلام نال گل نہیں بننی، اضافہ کردہ میں کچھ اور بھی چاہیے۔ یک نصاب نقرہ ہم بارو فزود، تاکہ راضی گشت ہر سے آن جہود۔ تو اس نے کہا کہ چاندی کی ایک اور مقدار ہے، وہ بھی اس کے ساتھ ملا دو، پھر میں اس پہ راضی ہوں گا۔ تو حضرت صدیق باغ نے فرمایا ٹھیک ہے، غلام بھی دیتے ہیں اور چاندی بھی دیتے ہیں، لیکن ہم حضرت بلال کو لے کے رہیں گے۔ ریٹ بڑھا دیا نا جی، اور خریدار راضی ہو گیا کہ ہمیں منظور ہے۔ بیع کردت داد و بستت بے غرض، داد گوہر سنگ بستت در عوض۔ فرماتے ہیں مولانا روم کہ اس نے حضرت بلال کو فروخت کر دیا اور بلا مقصد لین دین کر لیا، داد گوہر سنگ بستت در عوض، اور اس نے موتی کے بدلے میں پتھر لے لیا۔ وہ خوبصورت غلام کافر تھا نا، کافر نے کافر کو لے لیا، پتھر لے لیا، اور بدلے میں کیا دیا صدیق کو؟ موتی۔
یعنی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، برخیال آنکھ سودے کردم، دادم اسود ابید آوردم، وہ تو اس خیال میں تھا کہ میں نے بہت بڑا نفع کما لیا، کالا دے دیا ہے اور گورا لے لیا ہے، کافر اس پہ خوش تھا۔ منعقد چوں گشت بے اندر میاں، یافت ایجاب و قبول ہر دواں، چنانچہ باہمی معاملہ طے ہو گیا، لے ایجاب و قبول یعنی جو ریٹ تھا وہ طے ہو گیا، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر نے بلال پاک کو امیہ سے خرید لیا۔ جب خرید لیا تو قہقہا زد آں جہود سنگ دل، از سر افسوس و طنز و غش و غل۔ جب حضرت بلال کو حضرت صدیق پاک نے لے لیا تو مولانا روم لکھتے ہیں کہ وہ جو کافر تھا نا امیہ، وہ قہقہا مار کے ہنسنے لگ گیا۔ گفت صدیقش کہ این خندہ چے بود، در جواب و پرسش او خندہ فزو دوت۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا ہسدا کیڑی گلوں ہیں، یہ کہہ کیوں لگا رہا ہے؟ تو وہ جواب میں اور زیادہ ہنسا کہ صدیق کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں، وہ اور زیادہ ہنسا۔ گفت اگر جدت نبود و اہتمام، در خریداری اسود غلام۔ اس نے کہا ابو بکر اگر تمہارا اسرار اور شوق نہ میں دیکھتا بلال کے معاملے میں کہ تو اس غلام کی خریداری میں بڑی دلچسپی لے رہا ہے، اور میں نے غلام کے بعد چاندی بھی مانگی ہے تو اس پہ بھی راضی ہو گیا ہے۔ منز استیزا نمی فروختم، خود بعشر این نشمی بے فروختم۔ تو کہا کہ میں آپ کے ساتھ بحث نہ کرتا، اور میں جتنی رقم آپ نے دی ہے نا 10واں حصہ بھی اس کا ہوتا تو میں تب بھی راضی ہو جاتا۔ 10واں حصہ یعنی کل جو رقم دی ہے اس کا 10واں حصہ، اس کے بدلے میں بلال فروخت کر دیتا۔ کہ این زدے من نیر زد نیم دانگ، تو گراں کر دی بہائش راب بانگ۔ اس نے کہا کہ میرے نزدیک تو بلال کی قیمت آدھی دمڑی بھی نہیں ہے، لیکن تیرے شوق نے مجھے بتایا اور تیرے شوق کو دیکھ کر میں نے ریٹ بڑھا دیا، اور بلال تجھے مہنگے داموں فروخت کیا ہے۔ پس جواب اشداد صدیق اے غبی، صدیق باغ نے جواب دیا او بے وقوفا، او بے اخلیا، گوہر دادی بجوزے چوں سبی۔ فرمایا تو نے تو بچے کی طرح اخروٹ کے بدلے میں موتی دے دیا ہے۔ دیکھی تشبیہ آپ نے، یعنی بچے کے ہاتھ میں موتی ہو قیمتی، اب اس نے تو کھانا نہیں، موتی سے وہ واقف نہیں، تو پھر ایک بندے نے اس کو کہا منڈیا اللہ اخروٹ کھا، یہ گری ہے تو مینو آ موتی دے دے، تو فٹافٹ اخروٹ پکڑ لے گا، موتی دے دے گا۔ صدیق باپ مان لیں کہ تو ہسدا ہے ساڈے تے کہ اسی کو گھاٹے دا سودا کر لیا، وہ پاگلا تو تے انج کیتا ہے جے میں اخروٹ دے بدلے بچہ موتی دے دیندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کوبا نزد ہمیں ارزت دو کون، من بھی جانش نادرے ستم تو بلون۔ فرمایا کہ میرے نزدیک تو بلال کی قیمت دونوں جانوں سے بھی زیادہ ہے۔ اب آپ بتلائیے کہ حضرت بلال کے بارے میں سیدنا صدیق اکبر کی نظر میں قیمت یہ ہے تو صدیق اکبر کا اپنا حال کیا ہوگا؟ کیوں جناب؟ ان کی اپنی شان و بزرگی کی کیفیت کیا ہوگی؟ ان کے اندر جو ایمان رچا بسا ہے اس ایمان کی پختگی اور طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ فرمانے لگے کہ کوبا نزد ہمیں ارزد دو کون، میرے نزدیک تو بلال دونوں جانوں سے بھی مہنگا ہے۔ من بھی جانش نادر ستم تو بلون، تو اس کا ظاہر دیکھتا ہے اور میں بلال کی روح دیکھ رہا ہوں۔ تو صرف ظاہری چمڑی کو دیکھ رہا ہے اور میں اس کے اندر جو ہے اس کو دیکھتا ہوں۔ ذرہ سرخست و سیاہ تاب آمدہ، از برائے رشکیں احمق کدا۔ وہ سرخ سونا ہے اور کالے رنگ کا ہو گیا ہے۔ حضرت بلال کے لیے صدیق باغ کہہ رہے ہیں سرخ سونا ہے کالے رنگ کا ہو گیا۔ پرانے وقتوں میں جو مسافر لوگ سونا لے کر جاتے تھے نا، وہ ان پر سونے کی ڈلیوں پر
کالے رنگ کا کچا پینٹ کر دیتے تھے چوروں سے بچانے کے لیے، کہ دیکھنے والے کو محسوس ہو کہ پتھر روڑا رکھا ہوا ہے مسافروں نے اپنے ساتھ، تو اس پر وہ کیا کر دیتے تھے، سونے پر کالا رنگ پینٹ۔ صدیق باغ وہ بات فرما رہے ہیں کہ ذرہ سرخست و سیاہ تاب آمدہ، بلال سرخ سونا ہے، اور آگے کیا ہے، از برائے رشک در دنیا، از برائے رشک این احمق کدا، اس حماقت والی دنیا کے رشک کی وجہ سے دیدہ این ہفتت رنگے جسم ہا در نیا بدزی نقاب آن روح را۔ تو فرمانے لگے کہ یہ سرخ رنگ کا سونا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کے حاسدوں سے بلال کو بچانے کے لیے اس پہ کالا رنگ کر دیا ہے یہ سونا، اور سونا بھی سرخ ہے، سونا بھی سرخ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہی بات ہے جی دل کی، یہ غیروں نے بھی اپنی کتاب کے اندر اس روایت کو لکھا ہے مجالس المومنین میں، کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، مفہوم پیش خدمت ہے، ابو بکر صدیق نے جو اونچا مقام اور رتبہ پایا ہے یہ بظاہر کسی عمل و تسبیح کی برکت اور سبب سے نہیں ہے کہ انہوں نے اتنے نوافل پڑھے ہیں، اتنی تسبیحات کی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا صدیق کے دل کے اندر ایک راز ہے، صدیق کے دل کے اندر ایک بھید ہے، جس راز و بھید نے ابو بکر کو اتنے اونچے مقام پہ پہنچا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گر میں کسی کردہ در بیع پیش، داد میں من جملہ مال و ملک خیش۔ فرمایا کہ اے تے تو انہیں پیسیاں تے ٹک گیا، تو اور بھی ریٹ بدا دیندہ نا تے میں اپنا سارا مال بھی ابو بلال دے بدلے دے دیندہ۔ تو اتنے لے کر ہی بگلیں بجا رہا ہے کہ اسی صدیق کولوں نو لوٹ لیا ہے، ہاں جی بلال کا مول ہی کوئی نہیں اور ہم نے اتنے مہنگے داموں بیچ دیا ہے صدیق پاک کو۔ فرمایا سارا مال ساڈا مانگ لیندہ سی دے دیندے۔ اگلی بات سنیے، در میں کس افزوئی منز اہتمام، دامن زر کر دے میں از غیر دام۔ فرمایا میرا سارا مال لے کر بھی تو راضی نہ ہوتا اور مزید ریٹ بڑھا دیتا تو میں اپنا دامن کسی اپنے دوست کے آگے پھیلا دیتا اور اس سے ادارہ سونا لے کے جھولی بھر کے وہ بھی تجھے دے دیتا۔ کیا سمجھ آئی جناب؟ سہل دادی زہاں کے ارزاں یافتی، در ندیدی حقران شگافتی۔ تو نے آسانی سے دے دیا، ساڑھے ارادے تھے اے سن، لیکن تو ہی سوکھا مان گیا ہے کیونکہ تینوں پتہ نہیں ہے کہ تیرے کول موتی ہے۔ تو صدیق باغ ارشاد فرماتے ہیں تو نے آسانی سے دے دیا چونکہ تو نے سستا خریدا تھا اور تو نے موتی نہیں دیکھا۔ در نہ دیدی حقران شگافتی، ڈبیوں ہی ویکھی یہ کھول کے اندر موتی نہیں ویکھیا۔ کیا سمجھے؟ ڈبی ویکھی ہے اندر موتی نہیں ویکھی کہ اندر کی ہے۔ حق کا سر بستہ جہل تو بدات، زور بینی کے چے غمبت افتاد۔ تیری ندانی نے بند ڈبی دے دیتی، تو جلد دیکھ لے گا کہ تجھے کتنا نقصان ہوا ہے، اور یہ کب پتہ چلے گا؟ جب مر جائے گا۔ حقائے پر لال را دادی بباد، ہم چو زنگی درس یا روئی تشاد۔ تو نے لال والی جو ڈبی ہے نا برباد کر دی، اور تو حبشی کی طرح سیاہ رنگت پر ہی خوش ہے، لیکن تو نے موتی گوا دیا، تجھے قدر ہی کوئی نہیں ہے کہ تیرے پاس کیا تھا۔ عاقبت و حسرتا گوئی بسے، بخت و دولت را فروشد خود کسے۔ اور انجام یہ ہے کہ تو ہائے ہائے کرے گا حسرت کے ساتھ، اور کوئی بخت و دولت را فروشد خود کسے۔ فرماؤ پاگلا، کوئی اپنی قسمت بھی بیچ دے، کوئی اپنے بخت بھی کسے نو بیچ دے۔ تو اس غلام سے سیکھ جاتا اور راہ حق پہ آ جاتا، تیرے کول تو چنگا نصیب آیا سی، تو وہ بھی بیچ دیتا ہے اور ہنستا میرے سودے پر ہے جو ہر شے بلال کے بدلے دینے کو تیار ہے۔
بخت با جامہ غلامانہ رسید۔ صدیق باغ کہتے ہیں غلامی کے لباس میں تیرے پاس نصیب آیا تھا، بخت آیا تھا، لیکن آیا غلامی کے کپڑوں میں، آیا غلامی کے کپڑوں میں۔ چشمہ بدبختت بجز ظاہر ندید، لیکن تیری بدبخت نظر نے ظاہر کے سوا کچھ بھی نہیں دیکھا، تجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ تیرے پاس کیا آیا تھا۔ ہاسدہ تو ساڑھے سودیاں تھے کہ اسی مہنگا خرید لیا ہے۔ اون نمودت بند گئی خویشتن، خوئی زشتت کرد با او مکر و فن، اس نے تجھ پر اپنی غلامی ظاہر کی، یعنی حضرت بلال پاک، تیری بد خصلت نے اس کے ساتھ مکر اور چلاکی کی۔ این سیاہ اسرار تن اسپید راہ، اس سیاہ باطن اور سفید جسم والے کو بت پرستانہ بغیر اعزاز خواہ، اے بے ہدا تو نے اس سفید تن والے کو جو بت پرست ہے تو نے اس کو خوشی سے لے لیا۔ این ترا و آمرا بردہ مسود، حضرت صدیق پاک کے قربان جائیں فرماتے ہیں اے میرا نفع ہے تے او تیرا نفع ہے۔ جڑا سودا ہویا ہے نا، تو خوش ہے نا کہ تو بڑا سونا غلام لے لیا ہے تے تو اے تیرا ہے، اسی بلال لے کے تینوں کی پتہ ہوئے کہ کڈے خوش ہاں، کتنے راضی ہیں۔ ہی لکم دینم ولی دین اے جہود، فرمایا او کافر تیرا دین تیرے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ، تو اپنے سودے تے راضی ہیں تے اسی اپنی شے خرید کے راضی ہیں، گاٹا گوٹا ہمیں کوئی نہیں ہوا۔ کوئی غلطی سمجھ آئی ہے جناب؟ پھر فرماتے ہیں خود سزائی بت پرستاں ای بوت، بتوں کی پوجا کرنے والوں کی سزا یہی ہوتی ہے۔ جلش اطلس اس پپ اچو بھی بوت، فرمایا کہ جس طرح لکڑی کا گھوڑا ہوتا ہے نا اور اس کے اوپر جو کپڑا ڈال دیتے ہیں جھولیں، وہ خوبصورت کپڑے کی ہوتی ہیں، تو خوبصورت کپڑا ڈالنے سے لکڑی کا گھوڑا اصل گھوڑا نہیں ہوتا۔ اے چٹے رنگ والا تینوں بڑا ہی چنگا لگا ہے، تینوں کی پتہ ہوئے بلال دا مول کی ہے، تسی لکڑی دے گھوڑے دے پجاری ہو کے دے کپڑا بڑا سونا پیا ہوا ہے، لیکن تمہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ لکڑی کا گھوڑا، لکڑی کا گھوڑا بھی کسی کو لے کے منزل پہ پہنچا ہے؟ کبھی نہیں پہنچا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم چگورے کافراں پر دود و نار، وزبرو بربست صد نقش و نگار، فرمایا یہی حال کافروں کی قبر کا ہے کہ ان کی قبریں باہر سے بڑی خوبصورت منقش اور بڑے بڑے اعلیٰ پتھر لگے ہوئے ہیں، پر اندر آگ اور دھواں ہیں۔ اوپر سے دیکھنے میں یوں لگے گا کہ بلے بلے جی بڑی موج ہونی ہے اندر، لیکن کفر کی وجہ سے اندر عذاب اور دھواں۔ ہم چمالے ظالمہ بیروں جمال، وزدرو نش خون مظلوم و وبال، ظالموں کی مال کی طرح ظاہر حسین اور اس کے اندر مظلوم کا خون اور وبال ہوتا ہے۔ چوں منافق ازبروں صوم و صلات، وزدروں خاک سیاہ بے ثبات، فرمایا یہ حال منافقوں کی طرح ہے کہ باہر سے وہ صوم و صلات کے پابند ہیں لیکن اندر ایمان نہیں ہے، اندر نفاق ہے، فائدہ کوئی بھی نہیں ہے۔ بعد ازاں بگرفت اون دستے بلال، آنز زخم زری محنت چواں خلال، فرمایا اس کے بعد حضرت صدیق پاک نے نا حضرت بلال کا ہاتھ پکڑا، تو فرماتے ہیں جب اس کا ہاتھ پکڑا نا تو فاقے، بھوک، مار پیٹ، ظلم جبر کی وجہ سے وہ سوکھ کر ایسے ہو گئے تھے کہ جیسے کانٹا ہوتا ہے، جیسے وہ باریک تلکا ہوتا ہے، جیسے خلال کہتے ہیں نا دانتوں میں پھیرنے والا، فرمایا یہ حال ہو گیا تھا ان کا۔ شد خلال دردہان راہ یافت، جانب شیریں زبان می شتافت، بلال خلال بن گئے تھے اور منہ میں راستہ پا لیا۔ اب یہ پھر مولانا روم معرفت کی بات چھیڑ دی، یعنی پہلی حالت تو زار کی حالت جن کہتے ہیں سکھ کے بندہ تیلا ہو گیا، یہ حالت تھی، تو فرمایا عشق میں تیلا ہو گیا ہے نا تو محبوب کے منہ میں چلا گیا ہے خلال کے لیے۔ جانب شیریں زبان می شتافت،
تو وہ اب حال یہ ہو گیا ان کا کہ ایک میٹھی بولی والے، ایک شیریں زبان والے کی طرف وہ دوڑ رہے تھے۔ آوری دشتاں بنزد آن رسول کے بجا اون کردائے بدت نیش قبول۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بلال پاک کو نبی کریم علیہ السلام کے دربار گوربار میں لے کر حاضر ہوئے، کیونکہ حضرت بلال نے دل سے حضور کے دین کو قبول کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ چوں بدید آن خستائے روئے مصطفیٰ خرا مغیشن فتاد او برقفا۔ حضرت بلال نے آ کر نہ جب حضور کا چہرہ پر نور دیکھا تو غش کھا کے زمین پہ گر پڑے۔ اللہ اکبر کبیرہ، غش کھا کے زمین پر گر پڑے۔ تا بدیرے بے خودو بے خیشمان چون بخیش آمد زشادی اشکران۔ دیر تک حضرت بلال پاک رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش رہے۔ چون بخیش آمد، جب ہوش آیا زشادی اشکراند، تو پھر خوشی کے آنسو ان کی آنکھوں سے نکلنے لگ گئے کہ اے دن بھی آنا سی کہ میں غلامی دیاں زنجیراں چو نکل کے تو تواڈے قدماں وچ پڑنا سی۔ اور ذریعہ کون بنے ہیں؟ بلال، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات۔ مصطفیٰ اشدر کنارے خود کشید، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے بلال کو بغلوں میں لے لیا۔ سبحان اللہ الکریم، اپنی باہوں میں لے لیا۔ کیس دانت بخش کورا رسید، فرمایا کہ کوئی جانے ہونے اس عنایت نو جیڑی آج بلال پاک تے ہو گئی ہے، کوئی کی جانے کہ کی ہے کہ حضور نے باہوں میں لے لیا۔ سبحان اللہ۔ اب مولانا روم اس کیفیت میں ڈوب گئے۔ کس کیفیت میں؟ کہ حضرت بلال کو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی باہوں میں لے لیا۔ اب اس کیفیت میں ڈوب گئے، اور 4-5 شعر انہوں نے اس کیفیت میں مبتلا ہونے والی صورت کے اندر بیان کیے، اور وہ کہتے ہیں کہ چوں بود مسے کے بر اکسیر زد، فرما اس تانبے دا کی حال ہوئے گا جڑا اکسیر نہ لگ گیا ہے۔ نسخہ اس کی اکسیر ہوتا ہے نا جڑا تانبے نو سونا بنا دیندہ ہے۔ فرمایا چونکہ پہلے وہ سوال کرنے ہیں نا کہ کس چدان بخشش کورا رسید، فرماتے ہیں کہ اس عنایت کو کوئی کیا جانے کہ جو حضرت بلال کو حاصل ہو گئی کہ حضور نے اپنی باہوں میں لے لی، کوئی کیا جانے کہ یہ عطا کیا ہے۔ اب وہ اپنے لفظوں میں اس عطا کی ترجمانی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا وضاحت کی کوشش کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ چوں بود مسے کہ بارا اکسیر زد، فرمایا کہ کی حال ہوئے گا اس تانبے دا جڑا اکسیر نال جا لگے، اس اکسیر دے نال جڑی تانبے نو سونا کر دے۔ ہاں جی، اور پھر فرماتے ہیں مفلس برگنج پر توفیر زد، فرمائے انج کہہ لو وہ کہ جیویں ایک مفلس نو جے کول کچھ بھی نہیں سی انہوں خزانہ ہی لب گیا ہے، وہ خزانے دے ڈھیر تے اپڑ گیا ہے۔ مزید مثال دے کے کہتے ہیں ماہی پج مردہ در بحر اوفتات، فرمائے انج ہو گیا کہ جیویں اد موئی جی مچھلی جڑی ہے نا، یعنی تڑپ رہی ہے تو ان آخری ساماتی ہے تو یکدم ہی انہوں دریا لب جائے۔ بلے 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 جناب۔ ماہی پج مردہ در بحر اوفتات، اے تڑف دی جی مچھلی جے میں آد موئی جی ہوئے تے ان مکن لگی ہوئے تے یکدم انہوں دریا لب جائے۔ یہ کیفیت کیا بیان کر رہے ہیں وہ کہ حضور نے حضرت بلال کو باہوں میں لے لیا۔ اس کیفیت کو اپنے لفظوں میں بیان کر رہے ہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ کاروان گم شدہ زد بر رشاد، فرمایا کہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی قافلے سے بھٹک گیا ہو، راستہ بھول گیا ہو،
اور یکدم اسے راستہ نظر آ جائے۔ آن خطابات کہ گفت آدم نبی، گرزن بر شبے بر آید از شبی۔ یہ تو اس کی کیفیت تھی جو حضور نے حضرت بلال کو باہوں میں لیا ہے۔ اب حضور نے اپنے میٹھے بول حضرت بلال پاک کو عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں آن خطابات کہ گفت آدم نبی، جو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت بلال پاک رضی اللہ عنہ سے گفتگو فرمائی ہے، اگر زن بر شب بر آید از شبی، فرماتے ہیں اگر وہ کلام رات پر آ جائے نا، رات پر نازل ہو جائے وہ کلام جو حضور کی زبان سے نکلا، تو رات سے خارج ہو جائے اور دن کا اجالا آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ الکریم۔ روز روشن گردواں شب چوں صباح، کے توانم گفت من آ اصلاح۔ وہ رات صبح کی طرح روشن دن بن جائے، میں ایسی اصطلاح کو کہاں تک بیان کر سکتا ہوں۔ اچھا کوشش پوری کی تھی بابے رومی بھی، فرمانے ان گلاں تے کری جاواں میں کتھے تک تانوں سمجھاواں بھی اس کیفیت دا حال کی ہوئے گا۔ اچھا جی یہ صدیاں بعد پڑھن والے اپنا گویڑ انج لا رہے نے، تے تے ہن حضرت بلال ہی دس سکدے نے کہ انہاں دا حال کی ہوئے گا۔ کیوں جناب؟ اور پھر مولانا روم اب پھر عاشق ہوتا ہے جناب۔ عاشق جو ہوتا ہے نا جی، وہ کبھی کبھی ایسا بے قرار ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں کیسے اظہار کروں، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ خود تو دانی کافتاب اندر حمل، تاچ گویت با نبات و باد قل۔ تو خود جانتا ہے کہ سورج برج حمل میں نباتات سے کیا سلوک کرتا ہے، نباتات کے ساتھ اس کا انداز کیا ہوتا ہے۔ یہ سورج، آفتاب منزلیں ہیں سورج کی، تو ایک سورج ہے کی منزل ہے، اس کو کہتے ہیں برج حمل۔ تو جب سورج برج حمل میں آتا ہے نا، اس وقت نباتات اگتے ہیں، پھلوں میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے، سبزیاں اگتی ہیں، پھل اگتے ہیں، نباتات کو قوت ملتی ہے۔ تو پہلے مولانا روم کیا کہہ رہے ہیں، فرما میں ہوں تینوں کنج دساں، جلدی سمجھا رہی، تینوں کنج سمجھاواں جدو حضور نے بلال نو باواں چ لے آئے، میں تینوں کنج دساں، انجے جویں اد موئی مچھلی نو دریا لب جائے، انجے جویں تانبے نو اکسیر لب جائے تے سونا بن جائے، انجے جویں مفلس نو خزانے دا ڈھیر لب جائے، انجے کہ جویں قافلے تو بچھڑے ہوئے نو راہ لب جائے۔ میں تینوں کتھے تک دساں، او تین نہیں پتا کہ جب سورج برج حمل میں ہوتا ہے، اب ایک اور تشبیہ آ گئی نا کہ جب سورج برج عمل میں ہو تو پھلوں میں مٹھاس آتی ہے، سبزیاں اور نباتات اگتے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ خود تو دانی ہم کے آن آب زلال، میچ گوید بار یاحین و نحال۔ تینوں پتہ ہے نا کہ جدو بارش وس دیئے سفید چٹا پانی صاف ستھرا آندا ہے تے وہ بوٹیاں تے پودیاں نو کی دیندا ہے۔ تو اب ابر کرم سے تشبیہ دے رہے ہیں، صنع حق با جملہ اجزائے جہاں، چون دم و حرف افسون گراں۔ جہاں کے سب اجزاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ایسے ہی ہے کہ جیسے جادوگروں کی پھونک اور حروف، جذب یزداں با اسرا و سبب، صد سخن گوید نہاں بے حرف و لب۔ آثار اور سبب کے ذریعے کشش ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہن مکدی یہ ہے کہ بغیر ہونٹاں تو ایک گل ہوندی ہے لباں نو سی کے، کیفیات کچھ بیان کر دی ہیں لیکن فرمایا یہ لب سی جانے کا مقام ہے۔ خیر اب جناب اس طرح ہوا کہ صدیق پاک جو ہیں وہ حضرت بلال کو سرکار کے دربار میں لے آئے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب یہاں پر مولانا روم کا جو مزاج ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ سرکار علیہ السلام نے کہیں پوچھ لیا ہے صدیق پاک سے کہ وہ ساڈا آدھا حصہ بھی رکھیا ہے، سبحان اللہ۔ تو وہ حضرت صدیق پاک کی اس معاملے میں شاید توجہ نہ رہی، تو جب انہوں نے ان کو خریدا ہے حضرت بلال پاک کو تو سارے دا سارا ہی انہوں نے اپنے پیسے نہ لی،
یعنی وہ جو تھا نا کہ آدھے پیسے کا وکیل تو ہماری طرف سے ہو جا۔ تو مولانا روم کہتے ہیں کہ سید کونین و سلطان جہاں در عتاب آمد زمانے بعد ازاں، کہ دونوں جانوں کے سید اور سردار اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی دیر کے لیے ناراض ہوئے، تھوڑی دیر کے لیے جلال میں آئے، تھوڑی دیر کے لیے عتاب فرمایا۔ گفت اے صدیق آخر گفتمت کہ مرا امباز کندر مکرومت، فرمایا اے صدیق اسی تم نہیں سی آکھیا کہ اس اعزاز وچ تے بلال دی خریداری چ سانو بھی شریک کر لیں۔ تو چرا تنہا خریدی بہر خیش، باز گو حوال اے پاکیزہ کیش، فرمایا کہ تو کلے نہیں اینو اپنے لیے کیوں خریدیا ہے؟ باز گو احوال اے پاکیزہ کیش، اے پاک فطرت والے، ذرا وجہ تو بیان کر، وجہ تو بیان کر۔ ہائے 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 ہائے، اب صدیق اکبر کا جواب سنیے۔ گفت ماں دو بندگان کوئے تو، مولانا روم کہتے ہیں صدیق پاک عرض گزار ہوئے حضور اسی دوویں ہی تہاڈی گلی دے غلام یہ بڑا شاندار حکمت اور معرفت میں ڈوبا جواب ہے کہ تساں جے فرمایا ہے کہ ادھے پیسے ساڈے پا لئیو تو حضور میرے ہے کیڑے نے جدو میں بھی تے غلام ہے نا، آئی غلطی سمجھ کے نہیں۔ گفت ماں دو بندگان کوئے تو، کردمش آزاد من بر روئے تو، حضور اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی مزاج اقدس اور طبع کریم جو ہے وہ نیکی کے کاموں میں سب سے آگے ہے۔ تو اگر حضور کا ذوق و مزاج اقدس یہ ہے کہ بلال کو خرید کے آزاد کرنے کا جو ثواب ہے اس میں شمولیت، تو حضور پہلی بات تو یہ ہے کہ گفت ماں دو بندگان کوئے تو، اسی دوویں ہی تہاڈے کوچے دے غلام ہاں، کردمش آزاد من بر روئے تو، تے میں آج تہاڈے چہرہ پاک دے سامنے نہ اینو آزاد کر دیتا ہے۔ کیا کر دیا ہے؟ آزاد کر دیا۔ تو مارا امیدار بندہ و یار غار، آپ مجھے اپنا غلام اور یار غار بنا لیں۔ ہیچ آزادی نخواہم زینہار، کہ حضور تسی بس مینوں اپنی غلامی چ رکھیا جے، اس غلامی دے اتے ہزاراں آزادیاں قربان نے، مینوں ہرگز اور آزادی کوئی نہیں چاہیے، اپنی غلامی میں رکھے۔ کہ مرا از بندگیت آزادی ست، بیت و برمن محنت و بیدادی ست، کیونکہ میرے واسطے آپ کی غلامی ہی اصلی آزادی ہے، آپ کی غلامی ہی اصلی آزادی ہے، آپ کے بغیر میرے اوپر مشقت اور ظلم ہے، تواڈے تو بغیر حضور آزادی نہیں۔ اے آن جہاں را زندہ کردہ از استفا، خاص کردہ عام را خاصا مرا، اے وہ ذات پاک کہ جس نے سارے جہان کو زندگی بخش دی، خاص کردہ عام را، عاموں کو خاص کر دیا، خاصا مرا خصوصاً مجھے۔ حضور آپ تو وہ ہیں جو عاموں کو خاص کر دیتے ہیں، عاموں کو۔ وہ کسی سمجھانے والے نے کہا کہ ایک بزرگ نے ایک پتھر یا چند روڑیاں پھینکی ندی میں یا دریا میں، اور مریدوں سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو ایک نے کہا حضور آپ نے ہتھیلی کھولی تو وہ جب پتھر ہتھیلی سے نیچے گرا ہے تو چونکہ وہ وزنی چیز تھی اور وزنی چیز اوپر جانے کی بجائے نیچے جاتی وہ ڈوب گئی۔ وہاں کو باب رومی جیسا مرید بھی تھا، فما تو دس، عرض کی تھی حضور میں نے تو یہ سمجھ آئی ہے کہ جیڑا تواڈے ہاتھ چوں نکلیا وہ ڈوب گیا۔ غلطی سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ جیڑا تواڈے ہاتھ چوں نکلیا وہ ڈوب گیا، میں نے تو یہ سمجھ آئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
اب صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دربار میں عرض کرتے ہیں، خوابہ میں دید جانم در شباب کہ سلامم کرد قرص آفتاب۔ حضور جب میں جوانی میں تھا تو میں خواب دیکھا کرتا تھا کہ مجھے سورج کے ایک ٹکڑے نے سلام کیا ہے۔ یہ صدیق پاک کہہ رہے ہیں کیا جی؟ کہ مجھے سورج کے ٹکڑے نے سلام کیا ہے۔ جب میں حضور چھوٹا تھا، جوانی میں تھا، تو میں نے یہ خواب دیکھا۔ از زمینن بر کشیدو بر سما، اور اس سورج کے ٹکڑے نے مجھے زمین سے آسمان کی طرف کھینچ لیا۔ ہم رہے او گشتہ بودم زار تقا، تو جب اس سورج کے ٹکڑے نے پہلے مجھے سلام کیا، پھر نیچے سے اوپر کھینچا، تو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میں اس سورج کے ٹکڑے کا رفیق ہو گیا ہوں، اس کا ساتھ ہو گیا ہوں، اس کی سنگت میں ہو گیا ہوں۔ گفتمی معقولیا بود و محال، لیکن جب میں یہ خواب دیکھتا تھا تو پھر میں کہتا تھا کہ یہ تو کوئی دماغی خلل لگتا ہے، اور یہ محال ہے کہ کسی کو سورج سلام کرے اور کوئی کسی کو سورج زمین سے کھینچ لے اور اپنے ساتھ لگا لے۔ ہیچ گردد مستحیل وصف حال، تو کبھی یہ کیفیت بھی بندے کا حال ہو سکتی ہے جو میں خواب کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ سورج کی بلندی کو پہنچ جاؤں۔ پھر کیا ہوا؟ چوں ترا دیدم بدیدم خیشرا، حضور پھر این جو ہے کہ جدوں میں تانوں ویکھیا نا، جملہ سنیے گا بھائی جی، غور کیجئے گا۔ چوں ترا دیدم، جب حضور میں نے آپ کی زیارت پائی نا، آپ کے درشن کیے ہیں، بدیدم خیشرا، تو حضور میں پھر اپنا آپ ویکھ لیا۔ جب میں نے آپ کو دیکھا نا حضور، تو پھر میں نے اپنے آپ کو دیکھ لیا۔ آفریاں آئینہ خوش کیشرا، اس سے بہتر وصف کے آئینے پر میں قربان ہوں، اس آئینے پر کہ میں نے آپ کو کیا دیکھا، میں نے اپنے آپ کو دیکھ لیا۔ چوں ترا دیدم محالم حال شد، جب پھر میں نے آپ کو دیکھا نا، تو وہ جس کو میں محال سمجھتا تھا کہ کوئی سورج دے نال بھی ہو سکتا ہے، سورج بھی کسی نو سلام کر سکتا ہے، سورج بھی کسی نو، ابو بکر کہڑی گلاں کردا ہے، تو کہتے ہیں چوں ترا دیدم، حضور جب میں نے آپ کی زیارت کی، محالم حال شد، تو جو چیز محال نظر آتی تھی نا، وہ ہن ہو گئی ہے۔ چوں ترا دیدم محالم حال شد، جس کو محال سمجھتا تھا وہ حال ہو گیا ہے۔ اور جان من مستغرق اجلال شد، اور حضور میری جو جان ہے نا، وہ آپ کے عظمت کے جلال کے سمندر میں غرق ہو گئی ہے۔ چوں ترا دیدم خود اے روح البلاد، اب دیکھو کتنا پیارا جملہ ہے، اے شہروں کی جان، روح البلاد، اے شہروں کی جان، جب میں نے آپ کو دیکھا، مہر این خورشید از چشمم فتات، تو میری نظر میں اس سورج کی کہ جس کی ٹکیا مجھے کھینچتی تھی، اور میں کہتا تھا کہ یہ نال ساڈا جوڑ کداں ہو سکتا ہے، حضور جدوں دا تانوں ویکھیا نا، ہن او سورج بھی سانوں ایویں ہی دکھدا ہے کہ سورج کی شے ہوندا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جب آپ کے نہ تھے تو خواب بھی یوں لگتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، پر ہن تواڈے ہو گئے ہیں، ہن حضور سورج بھی کی شے ہے، جدوں دا تانوں ویکھ لیا ہے، حضور سورج بھی ہن اکھاں چ ہیچ ہی ہے۔ اور پھر عرض کرتے ہیں کہ گشت عالی ہمت از تو چشم من، حضور تانوں ویکھن دی وجہ تو نا میری جڑی اکھ ہے نا وہ وڈی ہمت والی ہو گئی ہے۔ جز بخاری ننگرد و اندر زمن، زمانے کو پوری کی پوری دنیا اب کوئی میری آنکھاں وچ مول نہیں کسی شے دا، تہاڈی نظر نے، تہانوں ویکھن نے اس نظر نو ایڈا بے نیاز بنا دیتا ہے، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی۔ کیوں جناب کو غلطی سمجھ آئی؟ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی۔ سبحان اللہ،
نور جستم خود بدیدم نور نور، میں نور کی جستجو میں تھا، تانوں ویکھیا تے نور ہی نور ہے، نور دا بھی نور تسی ہو، میں نور کی تلاش میں تھا اور آپ نور کا بھی نور ہیں۔ حور جسم خود بدیدم رشک حور، اور حور کی تمنا تھی، اور جب آپ کو دیکھا ہے تو حور بھی توڑیاں گلیاں وچ گیڑے کر دی ہوئی ویکھدی پئی ہے کہ جویں قدماں تے نثار ہون نو تیار ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ اب یہ مصرع سنیے جی، یوسف جستم لطیف و سیمتن، میں نے پاکیزہ چاندی کی خوبصورتی والا جسم رکھنے والا جو یوسف ہے اس کو تلاش کیا، خوبصورت، حسین، جمیل۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ میں حسین یوسف کی تلاش میں تھا۔ یوسف استانے بدیدم در تو من، اور حضور جب میں نے آپ کو دیکھا ہے تو یوسف ہی نہیں، آپ کے اندر تو یوسف استان ہے۔ غلطی سمجھ آئی جناب کہ کوئی نہیں؟ میں تو ایک یوسف کی تلاش میں تھا کہ وہ کتنے حسین ہوں گے، پر جنہوں نے تانوں ویکھیا، یہ صدیق اکبر عرض کر رہے ہیں جی، جب سے آپ کو دیکھا ہے حضور ایک یوسف، یوسف استان دیکھا ہے میں نے، سر انور سے قدم ناظرین تک۔ صدیق پاک کی شہزادی پاک مومنوں کی ماں سورہ نور جن کی عزت کی گواہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عرض کرتی ہیں نا آقا وہ مصر کی عورتیں تھیں کہ حسن یوسف کو دیکھا اور چھریاں انگلیوں پہ چلا دیں، اگر وہ آپ کو دیکھ لیتی تو وہاں بے ہوشیوں کی کیفیت تو یہ تھی کہ انہیں خبر نہ رہی اور چھریاں انگلیوں پہ چلتی رہیں، پر حضور کہتے تانوں ویکھ لیندیاں نا تے بے ہوشی دا عالم یہ ہونا سی کہ چھریاں 40 دلاتے جانیاں سی۔ خالق نے تجھے ایسا طرح دار بنایا کہ یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ در پائے جنت ببدم در جستجو، میں جنت کی طلب اور جستجو میں تھا، جنت بنمود از ہر جزوے تو، اور حضور آپ کے تو وجود پاک کے ایک ایک حصے سے جنت ظاہر ہو رہی ہے، میں جنت کی تلاش میں تھا۔ ہست ای نسبت بمن مدہو سنا، ہست ای نسبت بتو قد ہو جا۔ عرض کی حضور ہے بھی جڑیاں توڑیاں تعریفاں کردہ پہ ہیں نا، اے میرے اعتبار نال تے تعریف ہے، لیکن جڑی توڑی شان ہے نا، اے توڑی شان دے اعتبار نال گل ایڈی کوئی نہیں۔ نو جناب، آپ یوسف استان ہیں، آپ شہروں کی جان ہیں، آپ رب کے محبوب ہیں۔ جب سے میں نے آپ کو دیکھا ہے سورج بھی اب کچھ آنکھوں میں نہیں جچتا، جب سے آپ کو دیکھا ہے نظر اتنی عالی ہمت ہو گئی ہے کہ اب آنکھوں میں کوئی نہیں بستا، کسی چیز کی کوئی قدر اور مول نہیں ہے، آپ ہی آپ ہیں، آپ ہی آپ ہیں، آپ ہی آپ ہیں۔ یہ سارا کچھ کہہ کے عرض کر دیں حضور اے جنیاں میں گلاں کیتیاں نے، اے میرے حساب نہ تے تہاڈی شان بیان کیتی ہے، پر جیڑی تہاڈی شان ہے نا، تو کجا من کجا۔ آگے پتا وہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم چو مدح مرد چو پانے سلیم، مر خدا را پیش موسیٰ کلیم۔ عرض کی میریاں تے گلیں انج دیاں ہی نے کہ جیویں وہ پولا پالا چرواہا سی جیڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے سامنے سی، کہ وہ کی کہہ رہا سی کہ بجویم اشت پشت شیرت دہم چارقت دوزم من و پیشت نہم، کہ وہ بکریاں چرانے والا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے، تو وہ بکریاں چراتا چراتا بیٹھا اور کہنے لگا کہ یا اللہ تو ایڈی بڑی دنیا چلانا ہے، تھک جاندہ ہوئے گا تے کدی سانو بھی خدمت دا موقع دے، ہاں تیرے پیر پور کٹیے، تیریاں پنڈلیاں کٹیے، تیرے سر واواں، میں بکریاں دا دودھ چو کے تینوں پلاواں، تیرے سر چو جواں کڈاں۔ ہائے 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 ہائے۔ چارقت
دو زمانوں پپشت نہ ہم، اور میں تیری جو جتی ٹوٹ جان ہے تو میں گانڈ بھی لینا ہے، کہ جتی گانڈ کے تینوں پیش کرا. یہ رب سے کہہ رہا ہے. تو مولانا روم کہتے ہیں کہ صدیق پاک حضور سے عرض کرتے حضور ہے جڑیاں گلاں میں آپ دے دربار چرز کیتیاں نے یہ میرا حال تے اونجدہ ہی ہے. نہیں سمجھ آئی. میں اب آپ کو ٹائم میاں ہوں ایڈا کوئی نہیں دنالے ایڈے اوکھے موڑ دے اتے اکلا اونجی جواب دے جاندی ہے. کی بندہ تبصرہ کرے. تو حضور یہ تو ویسے ہی ہے. قدح اورا حق بمدح برگرفت. لیکن ہوا یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈانٹا ہے. او بے وقوفہ کہو یہ گلنا کرتا اٹھ. اپنے پہ قیاس کر دیا ہے، رب کی ذات کو اپنے پہ قیاس کر دیا ہے کہ تینوں کٹاں تینوں دودھ پلاواں تیری جتی گنڈ کے دواں. اٹھ. تو مولانا روم کہتے ہیں کہ صدیق باغ عرض کرتے ہیں قدح اورا حق بمدح برگرفت، کہ اللہ تعالیٰ نے نا وہ دی ہے تو برائی وہ نے کی تھی نا، کہ رب نو کہنا تیرے وال واواں تیرے سر نو تیل لاواں جواں کڑنا تینوں کٹا نپاں جتی گنڈ کے دواں. یہ مدحت تو ہم تو نہیں ہے، اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے. پر کہا چونکہ وہ مہربان ہے نا تو قدح اورا حق بمدح برگرفت. تو اللہ تعالیٰ نے وہ دی جڑی وہ برائی سی نا وہ بھی مدحت والے چیپٹر چ لے لئی، تعریف والے باب چ قبول کر لئی. گر تو ہم رحمت کنی نبوت شگفت. تو حضور ہے میں جڑیاں گلاں کیتیاں نے نا جے تسی بھی کتے قبول کر لو نا بلے جی. صدیق باغ عرض کر رہے حضور میں بھی جڑیاں عرض کیتیاں نے نا آپ دی جناب وچ جے تسی قبول کر لو تو تہاڈی رحمت تو اوکھا کام کوئی نہیں ہے. ہائے 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 ہائے. رحم فرما برقصور فہمہا اے ورائے عقلہا و وہما. عرض کی کہ میں تے آپ دے حضور ہے مدت ہی پیش کیتی ہے کہ میں سوچدا سی کہ سورج دے نال تے میں، پر جدوں دا تانوں ویکھیا ہے تے ہن سورج بھی دا مول بھی کوئی نہیں. باقی اب دہرانے کی ضرورت نہیں، وہ آپ سن چکے نا. تو پھر ساری باتیں عرض کر کے عرض کرتے رحم فرما برقصور فہمہا. حضور اینا کی ساڈا فہم ہے، ایڈی کی ساڈی پرواز ہے. تو جے کہ میرے فہم بچ جڑا قصور ہو گیا ہے نا کمی ہے اے من معاف کر دیا جے. اے ورائے عقلہا و وہما. اے عقلاں تو بھی ماورا تے وہماں تو بھی اچھی شاڑا لیا. کیا ہے یہ سودا اور یہ محبت کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں انتشار افتراق کب ہوا کہ جب لوگ تکڑیوں میں تولنے لگ گئے. وہ ذات رسالت ہو، وہ بزم صحابہ ہو، اور وہ گلشن آل اطہار ہو. یہ جتنے کانٹے سانپ بچھو پیدا ہوئے یہ سب وہ پیدا ہوئے کہ جو ان کی شانوں کو تولنے لگ گئے. وگرنہ وہ اگر ایک نظر دیکھ لیتے، ایک نظر دیکھ لیتے تو پھر بولنے کی جا کسے رہتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ جناب حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بلال پاک کو خریدنے کا واقعہ لکھا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں ایوہ العشاق اقبال جدید از جہان کہنہ نادر رسید. عاشقو نیا نصیبہ پرانی جان سے تازہ بن کے نکل آیا ہے. اور ابشروا یا قوم اذ جاء الفرج افرحوا یا قوم قد زوال الحرج. اے قوم خوشی حاصل کرو، کشادگی آ گئی ہے. اے قوم خوش ہو جاؤ، تنگی ختم ہو گئی ہے. آفتاب رفت در قاضا ہلال در تقاضا کے اے رہنا یا بلال. بلال کی جھونپڑی میں سورج گم ہو گیا ہے. اب وہ متوجہ ہو گئے مولانا روم پھر حضرت بلال کے واقعے کی طرف. فرماتے ہیں عاشقو خوش ہو جاؤ، پرانا عاشق آ گیا ہے. جلدی سمجھ آئی. کہتے ہیں کہ ہن حال یہ ہو گیا ہے کہ بلال دی کلی وچ سورج ڈوب گیا ہے. اللہ 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 اللہ. در تقاضا کہ رہنا یا بلال. تقاضے میں ہے کہ اے بلال ہمیں راحت پہنچا. زیر لب میں گفتی از بیم عدوم برمنارا رو بگو کوری او. دشمن کے خوف سے تم آہستہ آہستہ رب کا نام لیتے تھے. حضرت بلال دشمن کے خوف سے
آہستہ آہستہ نام لیتے تھے، برمرارا روح چڑھ مینار اتے بگو کھوریے ہو، اور اس کے اندھے پن کو بیان کر جو تجھے اونچی اونچی رب کا نام لینے سے روکتا تھا۔ می دمت درگوش ہر غمگین بشیر، خیز اے مدبرہ اقبال گیر۔ بشیر یعنی حضور علیہ السلام ہر غم والے کی آنکھ میں حضور پھونکتے ہیں۔ خیز اے مدبر رہ اقبال گیر، او بدبخت اٹھ اور اقبال مندی کا رستہ اختیار کر۔ این دری حبس و دری گند و شپش، ہی کے تاکس نشود زشتی خمش۔ اے اس قید اور گندگی اور جوؤں میں بسنے والے، خبردار کوئی نہ سن لے تو چپ ہو جا۔ چوں کنی خاموش کنواں اے یار من، کذب نے ہر بو ہر منہ برآمد طبل زن۔ اے میرے محبوب اب میں خاموش کیسے رہ سکتا ہوں، کیونکہ میرے وجود کا ہر بال طبل بن گیا ہے، جڑا روڑا پا پا کے دسے کہ میرا محبوب کون ہے اور میرا معبود کون ہے۔ 22 تاریخ آ رہی جی چاند کی، حضور صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ کا سلسلہ اپنے گھروں میں ضرور کریں۔ حضور صدیق پاک جو ہے نا جی، وہ حضور کے محبوب ہیں علیہ السلام، اور یہ آپ جانتے ہیں، ہم پہلے بھی بیان کر آئے ہیں کہ جب سرکار علیہ السلام صدیقہ پاک کے گھر ہوتے تھے تو صحابہ کرام اس دن تحفے ہدیے زیادہ بیچتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نقشبند سلسلے کے بزرگ ہوئے مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی علیہ رحمت، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جب فاتحہ وغیرہ کرتا تھا تو میں نے کبھی خصوصی طور پر صدیقہ کائنات کا نام نہیں لیا جیسے دعا میں بندے لیتے ہیں۔ تو ایک دن حضرت مجدد صاحب علیہ رحمت کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو حضور نے مجھ سے چہرہ پھیر لیا، تو میں نے عرض کیا میرا ماں باپ آپ پہ قربان، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی؟ تو سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم کھانا عائشہ کے گھر کھاتے ہیں، تو جس نے کھانا بھیجنا ہو وہ عائشہ کے گھر بھیجا کرے، سلام اللہ تعالیٰ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ تو لہٰذا یہ حضور صدیق پاک کی شہزادی کے ساتھ حضور علیہ السلام کی شفقت و عنایت ہے، تو اس لیے 22 تاریخ کو گھر میں جو بھی سالن روٹی پکائیں اسی پر فاتحہ پڑھ دیں، بچوں کو بٹھائیں کلمہ شریف پڑھیں، گھر میں بیٹیاں ہیں ان کو کہیں بیٹا تم نے ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے، سب کو بٹھا کر وہ فاتحہ درجہ بدرجہ سرکار کے دربار میں صدیق پاک کی بارگاہ میں، اور جو جائز حاجات ہوں جو معاملات ہوں وہ پھر رب کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں۔ یہ تے موقع ہوندے نے، جلدی سمجھ آ گئی؟ اس لیے چاند کی 22 تاریخ کو، چاند کی 22 تاریخ، آج کتنی ہے؟ 17 ہو گئی ہے، آج 17 ہے، تو 22 تاریخ یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ بھی حضور صدیق پاک کے عشق و وفا کے تذکرے پہ